السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، ایک سوال آیا ہے کہ بینک نفٹی میں پیسے انویسٹ کرنا، بینک نفٹی کے شیئر خریدنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم دوستو، بینک نفٹی ہوتا کیا ہے؟ جو لوگ شیئر مارکیٹ سے واقفیت رکھتے ہیں، شیئر بازار میں پیسے انویسٹ کرتے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ بینک نفٹی شیئر بازار میں، شیئر مارکیٹ میں ایک انڈیکس بنی ہوئی ہے جس میں ہمارے دیش اور ملک کی ٹاپ 12 کمپنیز بینکنگ سیکٹر کی اس میں شامل کی جاتی ہیں۔ سیبی نے اس کا ایک کرائیٹیریا بنایا ہوا ہے، جو اس کرائیٹیریا میں فٹ بیٹھتا ہے ان کمپنیز کو اس انڈیکس میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا بینک نفٹی کے شیئرز خریدنا اور اس کے شیئرز بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ تو میرے عزیز اور دوستو، اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے آپ کو میرا وہ ویڈیو دیکھنا پڑے گا جس میں شیئر بازار میں شیئر خریدنے اور بیچنے کے لیے شرعی اعتبار سے کن کن شرائط کا اور کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، وہ ساری چیزیں میں نے وہاں پر اس کو بیان کیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آپ فوراً ہمارے اس چینل کے پلے لسٹ میں جائیے، وہاں پر ہم نے ایک مستقل پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے شیئر بازار کے تعلق سے۔ آپ وہاں پر وہ 15-16 منٹ کا وہ ویڈیو ہے، وہ ویڈیو آپ غور سے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ شیئر بازار میں انویسٹ کرنے کے لیے کن کن شرائط کا خیال رکھنا، کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے وہ ساری چیزیں وہاں پر سمجھ لی تو بینک نفٹی میں پیسے انویسٹ کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ سمجھنا آپ کے لیے بالکل آسان ہوگا۔ دیکھیے، بنیادی اعتبار سے شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے، شیئرز خریدنے کے لیے یا بیچنے کے لیے جو شرائط علماء کرام بیان کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ جس کمپنی کے ہم شیئر خریدنے چاہ رہے ہیں یا جس کمپنی کے شیئر کی خرید و فروخت کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کمپنی بنیادی طور پر حلال کاروبار کرتی ہو، اس کا کور بزنس حلال ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کمپنی ایسی ہے جس کا کور بزنس حرام ہے، وہ حلال کاروبار نہیں کرتی، یا حلال کاروبار تو ہے لیکن اس کا کور بزنس حرام کا ہے، حلال بس اس کے تابع بنا کر دکھانے کے لیے وہ کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کمپنی کے شیئرز خریدنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اگر آپ بینکنگ سیکٹر کی جتنی بھی کمپنیز ہیں، اگر اس میں غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بینکنگ کا جو سارا نظام اس وقت چل رہا ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی بینک ہو، تو یہ جو سارا نظام بینک کا چلتا ہے یہ سود، بیاج اور انٹرسٹ ہی کے اوپر چلتا ہے۔ جی ہاں میرے عزیز اور دوستو، آج جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں بینکنگ سیکٹر کی، ان کا بنیادی کاروبار سود اور بیاج ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بزنس مین کو وہ پیسے دیتے ہیں، قرضے کے اوپر لون دیتے ہیں، سود کے اوپر، بیاج کے اوپر، اس پر انٹرسٹ وصول کرتے ہیں، بیاج اور سود وصول کرتے ہیں، اور اسی سود اور بیاج کے ذریعے سے وہ اپنا خرچ چلاتے ہیں، اور تمام لوگوں میں جو اپنے بینک کے اندر جتنے بھی اکاؤنٹ ہولڈر ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی اس کو کیا کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ تو بینکنگ کا جو مکمل نظام ہے، یہ مکمل نظام سود اور بیاج پر مشتمل ہونے کی وجہ سے بینکنگ کا نظام آج کے دور میں صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی اسلامی بینک ہو، اسلامی قوانین اور اصولوں کے مطابق چل رہی ہو تو وہ بات الگ ہے، لیکن ابھی فی الحال ہم جو بات کر رہے ہیں یہ بینک نفٹی کے تعلق سے، اور بینک نفٹی میں جتنی بھی بینکنگ سیکٹر کی جو 12 کمپنیز ہیں، اگر آپ اس میں غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں کوئی اسلامی بینک وغیرہ نہیں ہے، بلکہ سب ایسی ہی بینکیں ہیں جو سود، بیاج اور انٹرسٹ کے اوپر چلتی ہے۔ تو ایسی کمپنیز اور ایسی بینکیں جو سود اور بیاج کا کاروبار کرتی ہو، ان کے شیئرز خریدنا کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بینک نفٹی کے آپ شیئرز نہیں خرید سکتے، اس لیے اگر کسی نے بینک نفٹی میں شیئرز خرید کر اس پر نفع کمایا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نفع کو وہ کسی غریب فقیر آدمی پر کیا کر دے، صدقہ کر دے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس سے پہلے معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہو گیا تو آگے سے احتیاط کریں گے، اور پیچھے جو کما لیا وہ کما لیا۔ ایسا نہیں ہے، جو حرام کمائی ہے اس حرام کمائی کو یا تو آپ کو اس کے اصلی مالک تک لوٹانا پڑے گا، اور اگر اصلی مالک معلوم نہیں ہے تو پھر کسی غریب فقیر آدمی تک کیا کرنا پڑے گا، اس کو وہ غریب فقیر آدمی پر بغیر ثواب کی نیت سے، وبال کے زائل ہونے کی نیت سے آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ اصل حکم تو اصل مالک کو لوٹانا ہے، لیکن اگر مالک معلوم نہیں ہے یا مالک معلوم تو ہے لیکن اس تک پہنچنا یا پہنچانا ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں غریب فقیر آدمی کو صدقہ کرنا ہے۔
बहरहाल अगर किसी ने बैंक निफ्टी में पैसे इन्वेस्ट करके उसके शेयर्स खरीद कर अगर नफा कमाया है, प्रॉफिट कमाया है, तो वो प्रॉफिट नहीं है, वो असल में सूद और ब्याज है। वो उसको क्या करे, किसी गरीब फकीर आदमी पर उसको सदका कर दे। बहरहाल आप वहां पर वो वीडियो देख लीजिए शेयर मार्केट के ताल्लुक से, उसमें बुनियादी शराइत हमने बयान किए हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि कंपनी हलाल कारोबार करती हो, हराम कारोबार न करती हो। इसी तरह एक शर्त यह है कि कंपनी के कुछ फिक्स एसेट्स हो, सिर्फ लिक्विड एसेट न हो। इसी तरह एक शर्त यह है कि अगर कंपनी ने किसी से लोन लिया है, कर्ज लिया है, तो वो लोन और कर्ज 33% से कम होना चाहिए, 33% या 33% से जायद नहीं होना चाहिए। इसी तरह एक शर्त यह है कि अगर कंपनी ने किसी को लोन दिया है, ब्याज और इंटरेस्ट के ऊपर कर्जा दिया है, तो उसकी जो नॉन हलाल इनकम है, वो नॉन हलाल इनकम ये 5% से कम होनी चाहिए। इसी तरह एक शर्त ये भी होती है कि कंपनी की जो सालाना मीटिंग होती है, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग जिसको कहा जाता है, तो वहां पर आप उस मीटिंग को ज्वाइन करके वहां पर सूद और ब्याज के खिलाफ आप आवाज उठाएं। इसी तरह एक शर्त इसमें यह भी है कि अगर कंपनी किसी तरह से भी अगर सूदी कारोबार में मुलविस है, तो हमारे हिस्से में प्रॉफिट के जितने परसेंटेज में वो सूद आता है, उतना आपको प्रॉफिट से माइनस करके किसी गरीब फकीर आदमी पर सदका करना होगा। तो ये कुछ मसाइल थे शेयर मार्केट के ताल्लुक से, हमने इसके ऊपर मुस्तकिल एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, आप वहां पर भी ये सारे मसाइल देख सकते हैं। और अगर कोई नया मसला पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश की जाएंगी। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, सुने, और जो लोग भी शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उन तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।